اللہ لا وجودی ھذا وجود جدی، ہر جزو اپنے کل کو جانتا ہے۔ سمندر کی مچھلیاں دور دور سے سفر کر کے آ رہی ہیں، لائن لگی ہوئی، ہٹو جلدی، ہم کو بھی چھو لینے دو، ہم کو بھی چھو لینے دو، سمندر کی مچھلیاں چوم رہی۔ حضرت سہل بن عبداللہ بن سہل تستری صحیح ہے نا یا یہ تلفظ؟ سہل بن عبداللہ بن سہل تستری کہتے ہیں، یا سہل بن عبداللہ تستری یا عبداللہ بن سہل تستری، جو بھی روایت ہو مجھے درگزر کرے۔ سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مچھلیاں بوسے لے رہی تھی، کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک عظیم الشان شان کا سبز مسلح سمندر پہ بچھایا گیا، جس پر یاقوت، زمرد، لولو و مرجان، سونے چاندی کے عجیب و غریب نقش و نگار تھے۔ وہ مسلح تھا، تخت مملکت تھا، مسلح بھی تھا، تخت مملکت بھی تھا، جو جانشین محمد رسول اللہ کے لیے من جانب قدرت رکھا گیا تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ کچھ دیر میں نے دیکھا کہ کچھ شیر جیسی ہیبت رکھنے والے اشخاص ظاہر ہوئے۔ انہوں نے دست بوسی کی، قدم بوسی کی، ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ سرکار غوث العظم امامت کے لیے مصلی پہ تشریف فرما ہوئے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیا۔ ان میں سے ایک شخص جو بہت زیادہ ہیبت والا تھا، سب سے زیادہ جن میں باروق تھا، وہ بھی پیچھے اقتدا میں کھڑا ہو گیا۔ اور حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں وہ رجال الغیب تھے، وہ عظیم الشان مردان غیب تھے۔ وہ پیچھے کھڑے ہوئے اقتدا میں، سرکار غوث العظم امامت کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مصلی پہ اللہ اکبر کے لیے جب مالک کھڑے ہوئے سرکار غوث العظم، تو سمندر کی تہ سے لے کر عالم بالا تک تمام ساکنان فلک اور وہ عرش کو تھامے ہوئے سارے فرشتے باادب ہو کر سرکار غوث العظم کی آواز کے بعد تسبیح کہتے، یہ اللہ اکبر کہتے تو وہ بھی اللہ اکبر کہتے، ساکنان عرش بھی، تمام فرشتے من جملہ مردان غیب اقتدا میں کھڑے ہوئے ہیں۔ نماز ہو رہی ہے، یہ سارے ساکنان، تمام ملائکہ سرکار غوث العظم کی اقتدا میں، اتباع میں تسبیح، تحمید، تمجید، تحلیل کر رہے ہیں۔ نماز ختم ہوئی، سرکار غوث العظم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، وہ مردان غیب نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، آسمان میں فرشتوں نے بھی دعا کے لیے ہاتھ دراز کر دیے، انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے، دعا کر رہے ہیں۔ پہلے اپنی بندگی کا اظہار کیا، مولا میں تیرا محتاج بندہ عبد القادر، میں اپنی ہر حاجت میں تیرا محتاج ہوں، تو مجھے ایسا نواز کہ دونوں عالم میں میرے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے۔ اپنی بندگی کو پیش کیا بارگاہ رب العزت میں، دعا کی۔ اس کے بعد سرکار غوث العظم نے دعا فرمائی، اے اللہ تو وعدہ فرما قیامت تک آنے والے میرے ہر مرید کے لیے کہ اس وقت تک تو اس کی روح کو قبض نہیں کرے گا یا قبض کرنے کا حکم نہیں دے گا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے، جب تک وہ، اس لیے بات دراصل مزے کی ہے، کیا ہے معلوم؟ شیطان سب سے بڑا دشمن قادریوں کا ہوتا ہے، شیطان سب سے بڑا دشمن قادریوں کا ہوتا ہے، اس کو معلوم، اس کے پاس کئی بہانے ہیں۔ مالک محمد رسول اللہ تو ہیں ہی، اب ان کی نسبت امتی غلامی ایمان کے ساتھ ساتھ عبد القادر بھی مل گئے ہیں، غوث العظم بھی مل گئے ہیں۔ کامل نبی کے بعد بروں کو سمیٹنا حصہ ہے صرف حضرت پیران پیر کا، اب وہ زیادہ قادریوں کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، زیادہ قادریوں کے پیچھے لگا رہتا ہے، اور سرکار غوث العظم کی غوثیت بھی ایسی ہے کہ گناہ ہوتے ہی فوراً توبہ کا خیال ڈال دیتے ہیں، گناہ ہوتے ہی فوراً توبہ کا خیال ڈال دیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ قدرت کیسی کہ غوث العظم فرماتے ہیں کہ میرا مرید اگر مشرق میں ہو، میں مغرب میں رہوں، اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو میں اس کے گناہ کو ظاہر ہونے سے بچا لیتا ہوں، اس کی میں پردہ پوشی کرتا ہوں۔ ستار عیوب مریدانی، وہ مریدوں کی ستر پوشی کرنے والے ہیں، میں اس کی عزت کو بچانے کا ذمہ دار ہوں۔ جناب غوث نے ذمہ لیا ہے پردہ پوشی کا، مرید ان کا کسی صورت سے رسوا ہو نہیں سکتا۔ مشرق میں رہ کر کہیں کیا فرما رہے ہیں؟
کہ میرا مرید مشرق میں ہو، میں مغرب میں رہوں، وہ حالت نیند میں ہو، اگر اس کا صدر ہٹ جائے، یہ ان مریدوں کے بارے میں ہے جو صحابہ نے مقام ہیں، جو صحابہ نے اقتدار ہیں. اگر میرا مرید حالت نیند میں رہے اور اس کا صدر ہٹ جائے، مجھے قسم ہے میرے رب کی، میں یہاں سے اس کے اٹھنے سے پہلے اس کی صدر کو برابر کر دیتا ہوں کہ وہ خود سے حیا کرنے نہ لگ جائے. اور فرماتے ہیں کہ اگر میرا مرید مشرق میں رہے، میں مغرب میں رہوں، اگر وہ وقت آخر وہ مجھے پکار لے، میں اس کی دستگیری کے لیے پہنچ جاتا ہوں، ایمان کو سنبھالنے کے لیے. اور اگر میرا مرید مشرق میں رہے، میں مغرب میں رہوں، وہ قبر میں پہنچ جائے، اگر قبر میں اس کا کفن ہٹ جائے نا، تو عبد القادر بغداد سے اس کی قبر میں ہاتھ ڈال کر کفن کو برابر کر دے گا. اس لیے عید میلاد النبی کے بعد سب سے بڑی عید یہ ہے. کیسی کیسی مغفرت کی بشارتیں پیارے، غور تو کرو نا. اچھا، بات صرف یہاں تک بھی محدود نہیں ہے، وہاں جا کے جنت کے داروغہ کے پاس کہہ رہے ہیں، بھائی مالک، اے داروغہ جہنم، مالک، کیا تیری فہرست میں میرے کسی مرید کا نام ہے؟ کیا تیری فہرست میں میرے کسی مرید کا نام؟ اب وہ مالک کا مالک تو آپ ہیں، نام میرا مالک ہے، اللہ نے حکم ہی نہیں دیا ہے آپ کے مرید کا نام لکھا جائے، اللہ کی طرف سے اجازت ہی نہیں ہے آپ کے مرید کا نام لکھا جائے. سرکار غوث العظم نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں عبد القادر کی جان ہے، عبد القادر بروز محشر جہنم کے دروازے پر کھڑا ہو جائے گا اس وقت تک جب تک اس کا ایک ایک مرید جنت میں نہیں چلا جاتا. کبھی سرکار غوث العظم نے فرمایا کہ اگر میں اپنے جلال کو جہنم کی آگ پر ڈال دوں، فَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَخَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي، اگر میں آگ پر اپنے جلال کو ڈال دوں تو وہ میرے راز کو برداشت نہ کر کے ٹھنڈی ہو جائے گی. وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ، اگر میں اپنے راز کو پہاڑوں پر ڈال دوں، وہ راز کو برداشت نہ کر کے پاس ہو جائیں گے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، قرآن کہہ رہا ہے اگر اللہ کا کلام پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا وہ پاس ہو جاتے. غوث العظم کہہ رہے ہیں سنو، اگر میرے راز پہاڑوں پر ڈال دیے جائیں تو وہ برداشت نہ کر کے ذرہ ذرہ ہو جائیں. غور کرو، وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ، اگر میں اپنے راز سمندروں پر ڈال دوں وہ برداشت نہ کر کے سوکھ جائیں گے. وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ بَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِ، اگر میں اپنے راز مردے پر ڈال دوں وہ اللہ کی قدرت سے زندہ ہو جائے گا. قربان جائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اپنے راز مردے پر ڈال دوں، کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا کی قدرت سے زندہ ہو جائے گا. اپنے راز مردے پر ڈال دوں، قدرت اللہ کی قدرت سے، میرے راز اللہ کی قدرت، میرے راز اللہ کی قدرت. اب تو سمجھو میرے راز اللہ کی قدرت ہے. سری فوقا میدین، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. اگر مردوں پر اپنے راز ڈال دوں اللہ کی قدرت سے زندہ ہو جائیں گے. ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ بغداد والے آئے، سرکار وہ دریائے دجلہ کا پانی اتنا آگے بڑھ گیا ہے نا، لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا ہے، لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا، بستی برباد ہونے کو ہے. سرکار غوث العظم تھامے ہوئے باہر نکلے، خاموشی سے چلنے لگے. سرکار غوث العظم چلتے جا رہے ہیں، پانی بھاگتا جا رہا ہے. بھاگو، اللہ کی قدرت کا مالک آ رہا ہے. بھاگو، محمد رسول اللہ کے سلطنت کے جانشین آ رہے ہیں. بھاگو، کائنات کے اولیاء کو اقتدار دینے والے آ رہے ہیں. پانی ڈر کے بھاگا جا رہا ہے. بھاگو، اللہ کی ہیبت و قوت کے نزول کا وقت آ گیا ہے. بھاگو،
सरकार गौसुल आजम बड़ी शान और तमकनत के साथ असा रखे हुए मालिक चल रहे हैं, तशरीफ ले जा रहे हैं, बस मालिक जाते जा रहे हैं। हाल तो देखे ना, कोई लफ्ज भी इरशाद नहीं फरमा रहे, चले जा रहे हैं। गुलाम देख रहे हैं कुर्बान जाएं कैसे मालिक मयसर आए, कुर्बान जाएं कैसे मालिक मयसर आए। मालिक बस चलते चले जा रहे हैं। होते होते ये हुआ कि दरियाए दजला के किनारे पे पहुंच गए। गुलामों को था कि शायद अब मालिक रुक जाएंगे और आगे बढ़े, अपना किनारा छोड़ के आगे बढ़ गया, बस भाग रहा है वो। वला वल्क़ै तुसिर्री जी फी बिहारिन, समंदरों में वो भी आता है, वो एक नहर होती है, वो उसका बचा हुआ होता है, वो उससे लेने वाला होता है, वो उसका फैजियाब होता है। पानियों की इस्तिलाह में वो समंदरों की, दरियाओं की, तालाबों की, नदियों की, कुओं की इस्तिलाह में जी भागा जा रहा है। किनारे से आगे बढ़ गया। अब ख्याल था कि मालिक अब रुक जाएंगे, सीढ़ियां उतरनी शुरू कर दी, सीढ़ियां उतरनी शुरू कर दी और नीचे आए और पीछे हट गया। हैबत तारी हो गई। अब बात क्या है, दरियाए दजला अपनी असल को छोड़ चुका है। दरियाए दजला, लफ्ज पर तवज्जो दें, दरियाए दजला अपनी असल को छोड़ चुका है। ये है ही ऐसी कुदरत वाले कि जब किसी तरफ हो जाते हैं तो लोगों को अपनी असल छोड़नी पड़ती है। अपनी असल छोड़ चुका है मालिक और आगे बढ़े। इतना आगे बढ़े कि दरियाए दजला बहुत दूर तक चला गया। आसा को गाड़ा, क्या इरशाद कर रहे हैं, ऐ दरियाए दजला खबरदार, अब ये तेरी हद अब्दुल कादिर मुकर्रर करता है। ये कौन कहता है, जो मालिक हो। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। जो मालिक हो वो कहता है। अब्दुल कादिर यहां तेरी हद को मुकर्रर करता है। अब इससे आगे अगर बढ़ जाए, ऐ दरियाए दजला खबरदार, फिर तेरे वजूद को अब्दुल कादिर मिटा देगा अगर इस हद के आगे बढ़ जाए। आज तक तारीख बगदाद गवाह है, वो असा जहां सरकार गौसुल आजम ने रखा था, एक इंच भी वहां से दरियाए दजला बढ़ा नहीं, अब तक आगे नहीं आया। इसलिए आपको या सैयद मोहिउद्दीन अमरुल्लाह कहते हैं। इसलिए आपको या सैयद मोहिउद्दीन अमरुल्लाह कहते हैं, चूंकि गौसुल आजम जब एक हुक्म करते हैं तो एक ही साथ दो हुक्म होते हैं। जब गौसुल आजम एक हुक्म करते हैं, एक ही साथ दो हुक्म होते हैं। इसलिए ताल्लाही ला वजूदी हाज़ा वजूदु जद्दी, हुक्म गौसुल आजम के साथ ही हुक्म मोहम्मद रसूलुल्लाह होता है। और हुक्म मोहम्मद रसूलुल्लाह वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, और साथ ही साथ मन रानी फक़द रअल हक़, जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा। उसके साथ ही साथ एक ही हुक्म गौसुल आजम का होता है, वजूद जद्दी होने के साथ हुक्म रसूलुल्लाह भी होता है, और वजूद जद्दी वजूद मोहम्मद रसूलुल्लाह के होने के साथ ही अमरुल्लाह भी हो जाता है। ये एक हुक्म फरमाते हैं, उस पर मजीद दो हुक्म और नाफिज हो जाते हैं। गौसुल आजम का ऐसा हुक्म है। और एक बात कह दूं मजे की, जब कोई शख्स गौसुल आजम अब्दुल कादिर जिलानी को पुकारता है, उसकी एक पुकार में 3 तकबीरें होती हैं। वो पुकारता अब्दुल कादिर जिलानी को है, उसमें होती तकबीरें 3 है। एक तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी सय्यदिल्लाह या मोहम्मद रसूलुल्लाह उन्जुर हालना, और फिर तीसरी सदा रब्बुल इज्जत की तरफ होती है, ऐ खालिक। और जब कोई गौसुल आजम को पुकारता है, खालिक भी मुतवज्जो होता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी तवज्जो फरमाते हैं, सरकार गौसुल आजम भी तवज्जो फरमाते हैं। तवज्जो से आम बात न लेना। इसका क्या मतलब कि जब कोई गौसुल आजम को पुकारता है, रब्बुल इज्जत अपनी शान खल्लाकियत से अता फरमाता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी शाने मालिकाना से अता फरमाते हैं, और सरकार गौसुल आजम अपनी शाने गौसियत से अता फरमाते हैं। ये है या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शहनिल्लाह कहना। इसलिए हजरत अली बिन हैती कहते हैं कि अगर तुम्हारे सामने कोई शेर आ जाए,
تم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہو یا شیخ عبد القادر جیلانی شین اللہ، تم ہلاتے ہوئے ڈر کے بھاگ جائے گا۔ اس لیے کہ غوث العظم میں غوث العظم، در غوث العظم، پھر غوث العظم اللہ، ہیبت ایسی اس پہ طاری ہوتی ہے۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تم اگر کوئی مشکل میں ہو، مصیبت میں ہو، خود سرکار غوث العظم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی میرا نام مصیبت میں لے لے تو اس کی مصیبت ٹل جاتی ہے۔ اگر کوئی میرا نام لے لیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ غوث العظم کہنا اللہ کی تعریف ہے، غوث العظم کہنا اللہ کی حمد ہے۔ تم ذکر الاولیاء کفارۃ السیئات، تم اولیاء کا ذکر کرو تو گناہوں کا کفارہ ہو، اور تم غوثیت کہہ کر خلاق لم یزل کو پکار رہے ہو تو پھر اس کے ساتھ کیسی نوازشات ہو، کیسی عنایتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے پیارے سب نے پکارا ہے یا غوث المدد اپنے اپنے انداز سے۔ اسی لیے سرکار غریب نواز نے بھی کہا موئی کے غلام نام تو شد، موئی آپ کے در اقدس کا غلام ہے، دریوز اگر اکرام تو شد، یہ آپ کے در کرم کا بھکاری ہے۔ غریب نواز ارشاد فرمائے زاں خواجہ سبد کے غلام تو شد، آپ کا نام جپتے جپتے یہ معین خواجہ بن گیا ہے، خواجہ خواجگاں بن گیا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کا نام جپتے جپتے یہ معین خواجہ بن گیا ہے۔ دارت طلب تسلیم و رضا، اور یہ ہر وقت آپ کی تسلیم اور رضا چاہتا ہے، آپ کی تسلیم اور رضا چاہتا ہے، آپ کی تسلیم و رضا چاہتا ہے۔ اس لیے پیر نے کہا، مرید نے بھی اقتدا کی، آپ کہیں گے تو پھر میں بھی کہتا ہوں قبلہ اہل صفا حضرت غوث الثقلین، دستگیر خمجا حضرت غوث الثقلین۔ قبلہ اہل صفا تمام اولیاء کے قبلہ اپنے پیر و مرشد کی حیات میں لکھ رہے ہیں۔ قطب الدین کے بھی پیر، قطب الدین کے پیر، غریب نواز کے بھی پیر، ان کے بھی قبلہ، میرے بھی قبلہ، غریب نواز کے بھی قبلہ۔ یہ شان مالکانہ ایسی ہوتی ہے، یہ شان مالکانہ ایسی ہوتی ہے۔ پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت قبلہ حاجات ہما خلقان حاجتم ساز روا حضرت غوث الثقلین، آپ تمام مخلوقات کے حاجت روائی کا قبلہ ہیں، یہ قطب الدین کی حاجت کو بھی پورا کر دیجیے۔ پھر بابا فرید نے بھی کہا، محبوب الہی نے بھی کہا، نصیر الدین چراغ دہلوی نے بھی کہا، بابا فرید پہلے قادری بعد میں چشتی، حضرت بابا فرید گنج شکر پہلے قادری بعد میں چشتی۔ اور آپ نے محبوب الہی کو جو بیعت کی، آپ کی بیعت میں پیالہ پلانے کا طریقہ یہ ہوتا کہ سرکار غوث العظم کی طرف سے امامہ عطا فرمایا گیا تھا، اس امامے کو پانی میں ڈبو دیتے تھے اور اپنے مریدین کو شراب طہور کہہ کے پلاتے تھے۔ نصیر الدین چراغ دہلوی کو محبوب الہی نے بھی ویسے کی بیعت کروائی۔ پھر نصیر الدین چراغ دہلوی کے پاس وہ انعام پہنچا تو آپ نے سرکار بندہ نواز کو بھی ویسے ہی بیعت کروایا۔ وہ امامہ بابا فرید سے چلا، محبوب الہی تک پہنچا، آپ سے چلا، نصیر الدین چراغ دہلوی تک پہنچا، اس کے بعد حکم ہوا کہ اب اس کو آگے نہ پہنچایا جائے، مرضی تھی آگے نہ پہنچایا جائے۔ سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ الرحمہ نے کہا کہ اس کو میرے ساتھ میری قبر ہی میں دفن کر دو۔ جی یہ قادری فیضان، یہ قادری، یہ غوث العظم کا فیضان ہے جو فیضان محمد رسول اللہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن جامی علیہ الرحمہ نے بھی کیا کہا؟ گویم ز کمالے تجھ غوث الثقلین، اے ابن حسن، گویم ز کمالے تجھ غوث الثقلین، اے آل ابن حسن، آل نبی، ابن حسینہ، اور سر بر قدمت جملہ نہادند بے گفتن تاللہ لقد آثرک اللہ علینا۔ تمام اولیاء اپنے سروں کو جھکا کر یہ کہتے ہیں
اے غوث العظم اللہ گواہ ہے کہ ہمارا دونوں عالم میں آپ ہی آسرا ہے جی۔ پھر حضرت شاہ نیاز بریلوی نے کہا، انہوں نے کیا کہا؟ بدہ دستے یقین ہے دل بدستے شاہ جیلانی، کہ دستے او بود اندر حقیقت دستے یزدانی، سگے درگاہ جیلاں سو چو خواہی قرب ربانی۔ تو اگر اللہ کا قرب چاہتا ہے تو غوث اعظم کے در کا کتا بن جا۔ سبحان اللہ سبحان۔ تو اگر غوث اعظم کا قرب چاہتا ہے، اگر تو اللہ کا قرب چاہتا ہے، غوث اعظم کے در کا کتا بن جا، کہ بر شیراں شرف دارت سگے درگاہ جیلانی۔ غوث اعظم کے در کا کتا شیروں پر بھی فوقیت رکھتا ہے۔ نیاز اندر جناب پاکے از قدسیاں باشد، کہ آیت جبرائیل از بحر کاروبار دربانی۔ نیاز وہ جناب پاک ایسی ہے کہ فرشتے تو فرشتے رہتے ہی ہیں، حضرت جبرائیل بھی اس مجلس غوثیہ کی نگرانی کے لیے چکر لگاتے رہتے ہیں، کہ آیت جبرائیل از بحر کاروبار دربانی۔ وہ نگرانی کے لیے حضرت جبرائیل بھی اس در اقدس کا طواف چکر لگاتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں۔ پھر ورنگر کی سرزمین سے افضل بیابانی نے کہا، ادنا غلامم یا غوث اعظم داری خیالم، یا غوث اعظم تو محی الدینی ممتاز کونی احمد گمانم، یا غوث اعظم قدرت تو داری بر جملہ عالم فرمان رمانم، یا غوث اعظم۔ پھر سب نے اپنی اپنی عقیدت کے مطابق، کسی نے یوں کہا وہ خدا کی قسم محمد ہے، ایک پردہ ہے غوث اعظم کا، وہ خدا کی قسم محمد ہے، ایک پردہ ہے غوث اعظم کا۔ کسی نے کہا مرتبہ محبوبیت کا ذات حق تک ہے رساں، کون ہے ساقی نہ جانے آپ کا غوث الورا۔ پھر کسی نے کہا عقل و قرد و فہم سے ماورا ہے غوث العظم کی ذات۔ کسی نے اس طرح کہا کہ محبوبیت کے مرتبے کا اختتام ہے غوث الورا، وجود محمد کا نام ہے، محمد کی خدائی ہے، محمد کا زمانہ ہے، محمد کی خدائی ہے، جناب غوث کی رحمت کا سر پر شامیانہ ہے۔ یہ وہ در ہے کہ جس در پر بدل جاتی ہے تقدیریں، میرے آقا کا در سب درد مندوں کا ٹھکانہ ہے، میرے آقا کا در سب درد مندوں کا ٹھکانہ ہے۔ کامل نبی کے بعد بروں کو سمیٹنا حصہ ہے صرف حضرت پیران پیر کا۔ اے خیال غوث دل میں آ کے روز عید ہے، مردہ دل کو تیرے قدموں سے بڑی امید ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی آپ حضرت مولانا مخدوم جمالی قادری صاحب کا ایمان افروز صوفیانہ و عارفانہ محققانہ خطاب سماعت کر رہے تھے۔ میں بارگاہ حضرت شیخ دکن رحمۃ اللہ علیہ اور بارگاہ نبیر غوث اعظم نیر الشریف کی جانب سے مولانا محترم کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، حاضرین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو فیضان غوث اعظم سے مستفیض فرمائے۔ حضرات، خانقاہ جنیدیہ کی جانب سے ایک کیلنڈر ہر سال جاری کیا جاتا ہے، اس سال بھی الحمدللہ وہ جاری کیا گیا ہے۔ اس کیلنڈر میں اہل بیت اطہار اور خلفاء راشدین ائمہ مجتہدین کی سیرت اور تعلیمات قلم بند کیے گئے ہیں، ساتھ میں بنیادی فقہی مسائل بھی لکھے گئے ہیں۔ تمام حضرات، یہ کیلنڈر جس میں اوراد و وظائف بھی ہیں، بنیادی فقہی مسائل بھی ہیں اور بزرگان دین کے احوال بھی ہیں، ضرور بضرور اس کیلنڈر کو اپنے ساتھ لیتے جائیں۔